اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ بھائی بہن ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ایک سال اپنے والد یا والدہ، جوائنٹ فیملی ہے تو اس سال والد کے نام سے قربانی ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ایک انسان پر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ قربانی کر لینا کافی ہے۔ پہلی قربانی کس کے نام سے کرنا چاہیے، اپنے نام سے یا اپنے ماں باپ کی طرف سے، یا پھر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے؟ یہ ایسا سوال ہے جس میں ہمارے بھائی بہن بہت زیادہ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی اور قبول بھی نہیں ہوگی۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو بہت خاص ہے، اسی لیے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں ثواب کی نیت سے، کیونکہ اس مسئلے کو آپ بتانے میں شریک ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگوں تک بھی صحیح معلومات آپ کی وجہ سے پہنچے گی، اور آپ ہمارے لیے خاص ہیں، اسی لیے آپ کو اس ثواب میں ہم حصہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پہلی قربانی اپنے نام سے کریں یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے، اس بارے میں ہم آپ کو ایک حدیث پاک سناتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنی واجب قربانی کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا خود اپنی جانب سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قربانی کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا میں اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1495۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربانی کرنے کو جائز اور مستحب کہا ہے، اور اس حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اگر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہوگی، آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، چاہے پہلی قربانی ہو، دوسری ہو یا کسی بھی سال کی قربانی ہو۔ جس سال بھی آپ مالک نصاب ہوں گے، آپ کو اس سال اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یا اپنے والدین کے نام سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے ہیں، چاہیں تو الگ ایک جانور خرید لیں یا پھر بڑے جانور میں حصہ لے لیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلی، دوسری یا کسی بھی سال کی قربانی اپنے نام سے نہیں کی، صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کر دی یا اپنے ماں باپ کے نام سے کر دی، حالانکہ آپ مالک نصاب تھے، اس وجہ سے آپ پر قربانی کرنا واجب تھا، تو یہ قربانی ان کی طرف سے نفل ہوگی اور آپ کے ذمے سے جو قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں ہوگی، ساقط نہیں ہوگی۔ اپنی طرف سے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ ہمارے کچھ بھائی بہن ایک سال اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ایک سال اپنے والد یا والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے جس میں ماں، باپ، بچے سب لوگ ساتھ رہتے ہیں، تو اس سال والد کے نام سے قربانی ہو جاتی ہے، اگلے سال والدہ کے نام سے ہو جاتی ہے، اس کے اگلے سال ایک بھائی کی طرف سے، اس کے اگلے سال دوسرے بھائی کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے جو بھی مالک نصاب ہوگا، ہر ایک کو اپنی جانب سے یہ واجب قربانی ادا کرنا واجب ہوگا، ورنہ وہ گنہگار ہوں گے۔ بس اصول ایک ہی ہے کہ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کو پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہوگی، پھر باقی آپ جس کے نام سے قربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلی قربانی آپ کے نام سے ہی ہو، بلکہ ان 3 دنوں میں آپ کو اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے، اگرچہ آپ پہلے دن یا دوسرے دن کسی اور کے نام سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین،
امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.